اچھا، لاسٹ ٹائم ہم نے فیکٹرز پڑھے تھے جو کہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کلچر کو امپروو کر سکتے ہیں. آج ہم وہ فیکٹرز پڑھیں گے جو کہ انسان کی بیہیویئر کو افیکٹ کرتے ہیں. مطلب انسان کا جو بیہیویئر ہے نا، ہر ایک انسان کا بیہیویئر سیم ہے یا چینج ہے؟ چینج ہے. تو یہ بیہیویئر اس کا کن چیزوں سے بنتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ڈسکس کریں. ٹھیک ہے، فیکٹرز انفلوئنسنگ سیفٹی ریلیٹڈ بیہیویئر. ایک تو عام طور پر جو بیہیویئر ہوتا ہے نا انسان کا، وہ ہوتا ہے، وہ بھی انہی 3 چیزوں سے بنتا ہے. لیکن ہمارا مین فوکس جو ہے وہ ہے سیفٹی ریلیٹڈ بیہیویئر پہ، کہ انسان کا جو سیفٹی ریلیٹڈ بیہیویئر ہے وہ کن چیزوں سے بنتا ہے. سیفٹی ریلیٹڈ تو سیفٹی ریلیٹڈ بیہیویئر کو ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو عام طور پر 2 ایگزامپلز لے لیتے ہیں. ایک کنسٹرکشن سائٹ جو کہ یہاں پہ کہیں پہ کام کر رہی ہو، فار ایگزامپل فلورنزا مال پہ. ٹھیک ہے، تو اگر وہاں پہ کام کر رہی ہے تو وہاں پہ ورکرز یا مزدور جو کام کر رہے ہوتے ہیں، کیا وہ سیفٹی فالو کر رہے ہوں گے؟ کمپنی تو اچھی ہے، آئی تھنک نہیں، کمپنی تو خیر الگ چیز ہے، لیکن یہ ہے کہ فالو کر رہے ہوں گے آپ کے خیال میں؟ کر رہے ہوں گے؟ نو سر، پاکستان میں میرے خیال میں تو پرائیویٹ کمپنی ہے، پرائیویٹ کمپنی کبھی بھی فالو نہیں کرتی. کام اچھا کرنا الگ چیز ہے، ٹھیک ہے، سیفٹی فالو کرنا جو ہے وہ الگ چیز ہے. تو وہاں پہ ایک مال سر ہم میں بناتے ہیں یہ لوگ، وہاں پہ میں گیا ہوں سر جی، سیفٹی کا انجینئر آیا ہوا تھا. تو وہ کیا کر رہا تھا کہ وہ صرف سیفٹی وہ آفس میں لگا رہا. دیکھیں سیفٹی جہاں پہ ہوتی ہے نا، تو وہاں پہ ورکرز کا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ سیفٹی کے مطابق ہوتا ہے. سیفٹی ٹیم لیڈ ہوتی ہے. تو کیا آپ کے خیال میں فلورنزا مال نے سیفٹی مینیجر، سیفٹی سپروائزر، سیفٹی آفیسرز کے تحت پہ ایک ٹیم رکھی ہوئی ہوگی، وہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی پالیسی بنائی ہوئی ہوگی، رسک اسیسمنٹ وہ کر رہے ہوں گے، سپروائزرز ڈیلی بیسس پہ انسپیکشنز کر رہے ہوں گے، ویلڈنگ اینڈ ٹیسٹنگ کے لیے پرمٹس ایشو ہو رہے ہوں گے، جو ایکسکیویشن ہو رہی ہے اس کے لیے پرمٹس ایشو ہو رہے ہوں گے. تو کیا یہ چیزیں ہو رہی ہوں گی آپ کے خیال میں؟ نہیں ہو رہی ہوگی. ننسى برتين كذا اخر خيال سيفتي ولا دلتا مالي جی، دلتا مسكسانا للسيفتي ہاں اس کو رو رہا لیکن عام طور پر نہیں ہوتی. نہیں ہے نا. میں خود میرا کنسٹرکشن کے ساتھ بہت ہی کلوزلی لنک ہے، اور اس طرح آپ سمجھیں نا کہ میں یہاں پہ 12 بجے تک کہ 12 بجے کے بعد میں کنسٹرکشن سائٹس پہ ہی ہوتا ہوں. میں کنسٹرکشن سائٹس پہ ہی ہوتا ہوں. تو میں نے جتنے بھی مالز یا بلڈنگز یا جو چیزیں دیکھی ہیں نا، وہاں پہ A to Z کوئی سیفٹی جو ہے نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اگر RMI کی ایک بلڈنگ بن رہی ہے حیات آباد میں، اس کے لیے کلائنٹ نے پراپر 2 لاکھ کا مہینے کا بجٹ بھی رکھا ہوا ہے سیفٹی کے لیے، لیکن نہیں ہوتا، کانٹریکٹر نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ USAID کے کاموں میں چلے جائیں جہاں پہ بہت ہی اسٹرکٹ ضرورت ہوتی ہے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی، تو وہاں پر بھی 100% میں صرف 20 to 30% ڈاکومنٹیشن کی حد تک سیفٹی ہے، پریکٹیکلی کوئی سیفٹی نہیں. فلورنزا مال جو ہے یہ تو ایک پرائیویٹ کمپنی بنا رہی ہے، انسٹالمنٹ سے بنا رہی ہے، تو یہ تو بالکل بھی اس لیے نہیں کرے گی کیونکہ یہ تو انسٹالمنٹ پہ دے رہے ہیں، وہ تو اپنے پیسے بچانے کے چکروں میں ہیں، تو وہ پھر جو ہے تو کہاں پہ سیفٹی پہ پیسے لگائیں گے. پرائیویٹ کمپنیز تو بالکل بھی نہیں کرتی. ٹھیک ہے نا. تو بیسیکلی یہاں پہ آپ کہیں پہ بھی جائیں تو یہاں پہ کوئی انفورسمنٹ نہیں ہے، نہ ہی کوئی لوگ کرنا چاہتے ہیں، نہ ہی ورکرز کو آئیڈیا ہے کہ ہم نے سیفٹی کریں. ٹھیک ہے نا، ہے کہ نہیں اس طرح. لیکن اگر بنسبت اس کے آپ چلے جائیں UAE میں، اور UAE میں آپ کسی سائٹ پہ چلے جائیں، ایون ایک پرائیویٹ کام پہ چلے جائیں، کوئی اپنی بلڈنگ یا ہوٹل بنا رہا ہو، تو وہاں پہ سیفٹی ہوگی. یس سر. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ قانون بھی ہے، سپرویژن بھی ہے، پراپر میتھڈ گورنمنٹ کی طرف سے الوکیٹ کیے گئے ہیں، پلس ورکرز ڈیلی روٹین میں سیفٹی کے مطابق کام کر رہے ہوتے ہیں، تو آٹومیٹکلی ان کا بیہیویئر بھی بنا ہوتا ہے. اب یہاں پہ سیفٹی نہیں ہو رہی ہے، 50 مزدور ہیں، آپ جائیں ان کو کہیں کہ یار سیفٹی کرو، تو کیا وہ کرنے لگیں گے اسی ٹائم؟
نہیں کرنے لگیں گے. لیکن اگر آپ 1 سال تک ان کو روزانہ سمجھاتے رہیں, 2 سال تک سمجھاتے رہیں, تو پھر وہ خود بخود کرنے لگیں گے. بیسیکلی فوکس بات کا یہ ہے کہ جو انسان کا, ورکر کا جو بیہیویئر ہوتا ہے, سیفٹی ریلیٹڈ بیہیویئر, وہ کیسے بنتا ہے, اس کو ڈسکس کریں. ٹھیک ہے سر جی, کام کے وقت مطلب ایک انسان ایمرجنسی میں مر جائے, یہاں پہ کون ذمہ دار ہوگا؟ پھر مالک ذمہ دار ہوگا, پولیس آئے گا, نہیں ہے کون؟ یہاں پہ ایز سچ کوئی کلیم ہوتا نہیں ہے. بالکل جی سر جی, ہے قانون میں ہے یہ چیز, لیکن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ایسا. ٹھیک ہے نا, کہ یار ہم کلیم بھی کر سکتے ہیں, سول کیس بھی کر سکتے ہیں, اس چیز کا کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو دیر آر 3 significant factors influence worker behavior. ان ورکر کا جو بیہیویئر ہے اس کے اوپر کتنی چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں؟ 3 چیزیں, انڈیویجول, جاب, آرگنائزیشن. تو ایک ورکر جو کہ کام کر رہا ہوتا ہے, ایک ورکر جو کہ کام کر رہا ہے, اس کے اوپر کون سی چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں؟ 3. انڈیویجول, اس کی ذاتی خصوصیات جو پیرنٹل ہوتی ہے, خاندانی ہوتی ہیں, اس کا مینٹل جو مینٹالٹی ہے, اس کا ایٹیٹیوڈ, اس کا کتنا وہ ماہر ہے, کمپیٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ چیزیں جو ہیں یہ کس میں آ جاتی ہیں؟ انڈیویجول. اس کے بعد انسان کی بیہیویئر پہ دوسری چیز جو اثر انداز ہوتی ہے, دیٹ از دی جاب, نیچر آف دی جاب. اس کی جو جاب ہے وہ اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. اور تیسری چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ آرگنائزیشن, کریکٹرسٹکس آف دی بزنس. ٹھیک ہے, کریکٹرسٹکس آف دی بزنس, کے جو بزنس کو کر رہا ہے اس کی کریکٹرسٹک. تو ان ورکر کے بیہیویئر کے اوپر کتنی چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں؟ 3. انڈیویجول, نیچر آف دی جاب اینڈ دی آرگنائزیشن. ٹھیک ہے, کلیئر؟ تو اس ایک کو ڈسکس کرتے ہیں کہ کیسے آرگنائزیشن, کیسے جاب اور کیسے انڈیویجول فیکٹرز انسان کے بیہیویئر کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم آرگنائزیشن کو پڑھتے ہیں. تو آپ کے خیال میں ایک بندہ کام کر رہا ہے کوکا کولا بیوریجز میں, اس کی فیکٹری میں ایک ورکر کام کر رہا ہے کوکا کولا بیوریجز میں, اور دوسرا بندہ جو کام کر رہا ہے وہ فار ایگزامپل کام کر رہا ہے کسی لوکل بیوریج بنانے والی فیکٹری میں. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر کسی نے اپنا نام دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, کہ بی کولا یا اے کولا فار ایگزامپل. تو آپ کے خیال میں آپ بتائیں, جو ورکر کوکا کولا بیوریجز میں کام کر رہا ہے اور جو بندہ اے کولا میں کام کر رہا ہے, تو کہاں پہ کس ورکر کا سیفٹی ریلیٹڈ بیہیویئر اچھا ہوگا؟ کیوں؟ کیونکہ اس کی آرگنائزیشن جو ہے اس کا سیفٹی کلچر بہتر ہے کہ نہیں. اس کا سیفٹی کلچر بھی, ملٹی نیشنل کمپنی ہے, فوکس کرتی ہے ہیلتھ اینڈ سیفٹی پہ, پراپر رولز ریگولیشنز ہیں اس کے, تو اس کا سیفٹی کلچر بہتر ہے, تو آٹومیٹیکلی ورکر کا بیہیویئر بھی کیا ہوگا؟ اچھا ہوگا. پالیسیز اینڈ پروسیجرز کوکا کولا کے اچھے ہیں, تو ورکر کا بیہیویئر بھی کیا ہوگا؟ کمٹمنٹ اینڈ لیڈرشپ فرام مینجمنٹ ہے, کوکا کولا میں پراپر مینجمنٹ, پراپر کمٹمنٹ ہے. سپرویژن اسٹرکٹ ہے, نگرانی کرتے ہیں سیفٹی کی. پیر گروپ پریشر جو ہے وہ پازیٹیو ہے, اوپر سے مالکان بھی کہتے ہیں کہ سیفٹی کے اوپر فوکس کرو. ٹھیک ہے, کنسلٹیشن اینڈ ورکرز کو انوالو کیا جاتا ہے, صلاح مشورہ کیا جاتا ہے ورکرز, کمیونیکیشن بھی جاری رہتی ہے, اور ٹریننگ ورکر کو ہم دے رہے ہوتے ہیں, اور ورک پیٹرنز, کام کے طریقہ کار بھی کیا ہو رہے ہوتے ہیں؟ چینج. ٹھیک ہے, تو دیکھیں جتنی کمیونیکیشن زیادہ ہوگی تو ورکر کا بیہیویئر اچھا ہوگا کہ خراب؟ جتنی ٹریننگ آپ زیادہ دیں گے تو ورکر کا سیفٹی ریلیٹڈ بیہیویئر بہتر ہوگا. ورک پیٹرن جتنے آسان ہوں گے, مثال کے طور پر ہم 12 گھنٹے کام کروا رہے ہیں ایک بندے سے, اور ایک بندے سے 7 گھنٹے کام کروا رہے ہیں, تو کس کا بیہیویئر اچھا ہوگا؟ 7 گھنٹے. ٹھیک ہے, تو مینس کہ ورک پیٹرن جتنا کم ہوگا, سمپلیفائڈ ہوگا, ورکر کا بیہیویئر اچھا ہوگا. تو یہ کریکٹرسٹکس دیٹ از ریلیٹڈ ود دی آرگنائزیشن اینڈ دیٹ افیکٹس دی سیفٹی ریلیٹڈ بیہیویئر آف دی ورکر. ٹھیک ہے, تو جتنا یہ چیزیں بہتر ہوں گی, اچھی ہوں گی, ورکر کا بیہیویئر بھی اسی کے مطابق بہتر بنے گا. جتنی یہ چیزیں خراب ہوں گی اتنا ہی ورکر کا بیہیویئر خراب ہوگا. تو یہ جو پوائنٹس ہیں دیٹ آر ریلیٹڈ ود دی آرگنائزیشن, کمپنی کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو یہ ہم نے پہلا پڑھ لیا آرگنائزیشن. اب جاب کا پڑھتے ہیں.
जॉब पे कौन से फैक्टर्स इंसान के बिहेवियर के ऊपर असर अंदाज होते हैं। तो एक बंदा फॉर एग्जांपल सिविल इंजीनियर है और दूसरा बंदा जो है वो आर्मी में फॉर एग्जांपल कैप्टन है और तीसरा बंदा जो है वो मैकेनिकल इंजीनियर है, चौथा बंदा जो है वो लॉयर है, वकील है। तो आपको उनकी बातों से उनके ऑक्यूपेशन का पता लग सकता है कि नहीं। यस सर। अब आर्मी में जो है वो आर्मी की बातें कर रहा होगा, सिविल इंजीनियर कंस्ट्रक्शन की बातें शुरू होंगी उसकी, मैकेनिकल मशीन्स की बातें कर रहा होगा, लॉयर जो है वो वकीलों की कानून की बातें कर रहा होगा। तो मीन्स कि एक इंसान की जो जॉब होती है ना वो उसके बिहेवियर के ऊपर असरअंदाज होती है कि नहीं। इसी तरह वर्कर जो काम कर रहा होता है, वेल्डिंग का कर रहा है या मैनुअल हैंडलिंग भारी सामान उठा रहा है, इलेक्ट्रिकल का कर रहा है, ठीक है, कोई मशीन चला रहा है, जनरेटर चला रहा है, ठीक है ना, ब्रिक वर्क कर रहा है, प्लस्तर कर रहा है, ठीक है, कारपेंट्री कर रहा है, जो काम भी वो कर रहा है उसका वो काम उसके बिहेवियर के ऊपर असरअंदाज होगा कि नहीं होगा? होगा, ठीक है। तो इंसान का जो काम होता है वो अगर उसका काम जॉब उसकी जो टास्क है, टास्क मतलब काम जो है उसका, अगर उसका टास्क सख्त है, मुश्किल है, तो सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर अच्छा होगा कि ख़राब होगा? ख़राब होगा। टास्क मुश्किल है, ठीक है, तो बिहेवियर क्या होगा उसका सेफ्टी रिलेटेड अफेक्ट होगा ना, ख़राब। टास्क से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल जो काम वो कर रहा है वो मुश्किल है, अब सामान उठा रहा है, बहुत ज़्यादा सामान उठाना है, तो वो क्या करेगा? वो कहेगा कि मेरे को 5 बजे तक का टाइम है और ये सारा सामान उठाना है मैंने, तो वो तो लगा रहेगा, इस चीज़ को नहीं सोचेगा कि सेफ्टी करनी है, कैसे करनी है। तो टास्क इफ डिफिकल्ट द सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर विल बिकम नेगेटिव, ठीक है। वर्कलोड, काम का दबाव अगर ज़्यादा होगा, काम का दबाव क्या होगा? ज़्यादा, तो आपके ऊपर सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर क्या होगा? जिस तरह फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन के लास्ट डेट्स में अभी भी हम डिस्कस कर रहे थे कि जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन टाइम टू टाइम कर लें, क्योंकि एंड डे पे ये होता है कि हम बहुत लेट तक बैठे होते हैं, 1-2 बजे तक, 3 बजे तक बैठे होते हैं, फिर हमसे वो चीज़ जो है अक्सर कोई ना कोई गलती हो जाती है। पिछली दफ़ा भी एक लड़के की रजिस्ट्रेशन जो है वो उसमें मिस्टेक आ गई, ठीक है। तो मीन्स के वर्कलोड जब ज़्यादा होगा तो आपका सेफ्टी की तरफ तवज्जो जाएगी? नो सर। आप लैपटॉप का काम है और आपको टास्क दिया जाता है कि यार ये काम करना है आपने, तो आप वो टास्क देखते हैं तो वर्कलोड ज़्यादा होता है, तो आप कहते हैं यार अभी काम शुरू हो गया, आप सुबह 9 बजे से शाम हो गई, रात तक, तो आपने अब वो काम को ख़त्म करना है, आपको डेडलाइन दी गई है। तो मीन्स के आप इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि आप ब्रेक लें, आप इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि आप बाहर चक्कर के लिए जाएं, आप इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि आप थोड़ा सा उठ के रिफ्रेशमेंट के लिए नहीं ख्याल रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर पे उसका अफेक्ट होगा ना। तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव। तो वर्कलोड इंसान के बिहेवियर को अफेक्ट करता है, एनवायरनमेंट भी अफेक्ट करता है। जिस तरह ज़्यादा गर्मी हो तो ये क्लास लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि गर्मी होती है, आप कहते हैं कि यार ये जल्दी से क्लास ख़त्म हो, परेशान हो, उस तरह फोकस नहीं जाता। तो अगर एक मजदूर काम कर रहा हो साथ गर्मी में, तो वो क्या सही तरीके से काम कर सकेगा? इसी तरह डिस्प्लेज एंड कंट्रोल जितने मुश्किल होते हैं उतना ही काम क्या होता है? मुश्किल। जिस तरह फॉर एग्जांपल आपको कंप्यूटर का कोई काम दे दिया जाए और आपको Pentium 1 कंप्यूटर दे दिया जाए, तो आप उसको ऑन होने में 1 घंटा लग जाता है, तो आप फिर क्या काम करें? ठीक है ना। इसी तरह अगर आपको फॉर एग्जांपल लेटेस्ट Core i7 दे दिया जाए कि ये ले, इस पे काम करें, तो आप उसको 2 मिनट में कर लेंगे। बेसिकली डिस्प्लेज एंड कंट्रोल्स आसान होते हैं, आपका काम भी आसान होता है, तो आपका बिहेवियर भी पॉजिटिव होता है। जितने मुश्किल होंगे आपका बिहेवियर भी नेगेटिव होगा। एंड प्रोसीजर जितने आसान होंगे काम करने के तरीके का, तो आप खुशी से काम करेंगे। प्रोसीजर मुश्किल होगा तो मुश्किल, ठीक है, नेगेटिव असर पड़ेगा बिहेवियर, है कि नहीं। प्रोसीजर मुश्किल हो तो बिहेवियर के ऊपर पॉजिटिव असर पड़ेगा या नेगेटिव? तो दीज थिंग्स आर रिलेटेड विद जो कि इंसान की बिहेवियर को असर अंदाज, ठीक है।
تو پہلے جو ہم نے پڑھا تھا دیٹ از اباؤٹ آرگنائزیشن، اور یہ جو پڑھ رہے ہیں دیٹ از جاب فیکٹر. اس کے بعد ہم آتے ہیں انڈیویجول فیکٹرز پہ کہ انڈیویجول کون سی چیزیں انسان کے بیہیویئر کو افیکٹ کرتی ہیں. انڈیویجول کہتے ہیں ذاتی. تو انسان کا اپنا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، کیونکہ ہر ایک بندے کا اپنا ایک ایٹیٹیوڈ ہے، اپنا ایک طریقہ کار ہے بات کرنے کا. اب ایٹیٹیوڈ کیسے کہتے ہیں؟ جی ایٹیٹیوڈ نیگیٹو نہیں ہوتا. ایٹیٹیوڈ مینس کہ ایک بندے کی اچھی اور بری چیزیں. ٹھیک ہے، یا ایٹیٹیوڈ آپ سمپل اس کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک سچویشن میں ایک بندہ کیسے ریئیکٹ کرتا ہے، دیٹ از ایٹیٹیوڈ. ایک سچویشن میں ایک بندہ کیسے ریئیکٹ کرتا ہے. فار ایگزامپل کوئی کسی کے ساتھ بحث ہو گئی، تو آپ دوسرے بندے کے ساتھ آپ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں. آپ اس کو کچھ نہیں کہتے، یا آپ بھی اس کے ساتھ بحث کرنے لگتے ہیں، یا آپ اس کے ہاتھ پائی کرنے لگتے ہیں، تو یہ پھر ایٹیٹیوڈ. ٹھیک ہے، اسی طرح فار ایگزامپل ایک سچویشن ہے، جس طرح ملکی حالات ہیں، تو آپ اس کے اوپر کیا رائے دیتے ہیں، یہ آپ کا ایٹیٹیوڈ. ملکی حالات پہ یا افغانستان کے حالات پہ آپ کیا رائے دیتے ہیں، تو یہ آپ کا کیا ہے، ایٹیٹیوڈ. ٹھیک ہے، تو ایٹیٹیوڈ سمجھ آ گئی. کمپیٹنس، تو ایٹیٹیوڈ انسان کا پرسنل ہوتا ہے نا، اس میں کسی کا عمل دخل نہیں ہوتا. اسی طرح کمپیٹنس، ایک بندہ کتنا ماہر ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا بعض بچے جو ہیں وہ زیادہ تیز ہوتے ہیں، بعض کم ہوتے ہیں، بعض کم ایکٹیو ہوتے ہیں، بعض زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں. تو یہ کمپیٹنس یہ بنیادی انسان کی اپنی ذاتی خصوصیت ہے. ٹھیک ہے. موٹیویشن، بعض لوگوں میں جذبہ زیادہ ہوتا ہے کام کرنے کا، بعض میں کم ہوتا ہے. بعض لوگ قابل ہوتے ہیں لیکن کام نہیں کرتے، بعض لوگ قابل نہیں ہوتے لیکن کام زیادہ کرتے ہیں. تو دیٹ از موٹیویشن، وہ موٹیویشن ہوتی ہے، یہ بھی ذاتی ہوتی ہے. اینڈ رسک پرسیپشن، کیسے ایک بندہ ایک ورکر رسک کو پرسیو کرتا ہے، ایک رسک کو جج کرتا ہے، یہ کیا ہے، پرسیپشن. تو جتنا ورکر کا آپ ایٹیٹیوڈ پازیٹیو بنائیں گے، ایٹیٹیوڈ کو ہم پازیٹیو بنا سکتے ہیں نا. اس کو بار بار کہیں حادثہ ہو سکتا ہے، آپ کی فیملی ہے اتنی بڑی، آپ ان کو پیسے بھیج رہے ہیں، تو یہ تو اگر آپ کا حادثہ ہو گیا تو پھر وہ کیا کھائیں گے. تو اس طرح آپ اس کو ایٹیٹیوڈ اس کا چینج کر سکتے ہیں. اسی طرح کمپیٹنس آپ اس کی بہتر بنا سکتے ہیں، اس کو نالج دیں، اس کو تعلیم دیں، اس میں اویئرنیس لے کے آئیں، اس میں اسکلز لے کے آئیں، اس کا ایکسپیرینس بڑھے گا، آٹومیٹیکلی وہ کمپیٹنٹ ہو جائے گا. موٹیویشن آپ اس میں لے کے آ سکتے ہیں، جذبہ کام کا لے کے آ سکتے ہیں کہ بھائی اس طریقے سے کام کرو گے تو اگر اس سال میں آپ نے ایسا کام کیا تو اگلے سال ہم آپ کو فورمین بنا دیں گے، سپروائزر بنا دیں گے. اس طرح بھی آپ اس میں موٹیویشن لے کے آ سکتے ہیں. اور رسک پرسیپشن آپ بہتر بنا سکتے ہیں جب آپ اس کو کہیں گے یار یہاں پہ یہ خطرہ ہے، یہاں پہ یہ خطرہ ہے، یہاں پہ. اب اس کو پتہ ہے کہ یہ خطرے ہیں، لیکن آپ اس کو پوائنٹ کر کے بتائیں گے تو وہ اس کے دماغ میں پرسیو ہوتا جائے گا، جمع ہوتا جائے گا دوبارہ سے. ٹھیک ہے. تو ایٹیٹیوڈ، وٹ از ایٹیٹیوڈ؟ ایٹیٹیوڈ کسے کہتے ہیں؟ a person's point of view اور way of looking at something, how they think and feel about it. ایک بندے کی سوچ، کیسے وہ ایک سچویشن کو دیکھتا ہے، اس کے بارے میں فیل کرتا ہے، یہ اس کا ذاتی ہے. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایٹیٹیوڈ. موٹیویشن کسے کہتے ہیں؟ a person's drive towards a goal, what make them do what they do. ایک بندے کی جو مقصد تک پہنچنے کے لیے جو کوشش ہوتی ہے. جس طرح کوئی لڑکا جو ہے وہ پڑھ رہا ہوگا کتاب کو روزانہ کی بنیاد پہ، تو اس کا موٹیویشن کیا ہے؟ ہائے، پڑھ رہا ہوگا، وہ سمجھ رہا ہوگا کہ یار میں نے بک کو پیپر سے 3 دفعہ پڑھنا ہے، پیپر کو سالو کرنا ہے. ٹھیک ہے، جو سیمپل پیپر ہے اس کو سالو کرنا ہے. اور بعض لڑکا کہے گا کہ یار بس جب آئے گا تو پھر دیکھیں گے. اب کس کا موٹیویشن زیادہ ہے؟ تو پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ایک انسان اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو کوشش کر رہا ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ موٹیویشن. ٹھیک ہے. تو پارٹیکولر کیئر نیڈیڈ ود دی یوز آف فائنینشیل انسینٹیو. تو جو بھی مقصد آپ اپنے لیے سلیکٹ کریں، اس میں اس چیز کا خیال رکھیں کہ اس کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہو. مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہو، آپ کے پاس پیسے ہوں، آپ ایفرٹ کر سکیں. ایفرٹ بھی ہونی چاہیے. اب آپ آتے ہیں، یہ ٹائم آپ نکالتے ہیں، ایفرٹ آپ کی محنت ہوتی ہے جو آپ پڑھتے ہیں. اسی طرح پیسے جو آپ اپنے بوجھ کو جمع کرواتے ہیں. یہ چیزیں ہونی چاہیے، تب جا کے آپ اپنے موٹیویشن کو. اسی طرح ورکر کا جو موٹیویشن ہوتا ہے سائٹ پہ سیفٹی ریلیٹڈ، اس کو بھی آپ اس کو سمجھائیں کہ آپ کا گول ہے اس سال میں کوئی حادثہ یا کوئی چیز ایسے نیئر مس نہ ہو آپ کے ساتھ.
تو اس کے لیے وہ جو کوشش کرے گا وہ موٹیویشن. ٹھیک ہے, تو ایٹیٹیوڈ کی سمجھ آ گئی. موٹیویشن, تو کیا ہم ایٹیٹیوڈ کو چینج کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. آپ ورکرز کو ایجوکیشن دیں سیفٹی کی, اسی طرح جس طرح ہم آپ کو ٹریننگ دے رہے ہیں اسی طرح ان کو ٹریننگ دیں آپ. اسی طرح ان کو ہائی امپیکٹ انٹرونشن ایورجن تھراپی مینس کہ سوچ ان کی چینج کریں, دماغ ان کا چینج کریں, ان کو بتائیں کہ سیفٹی کتنی اس کی اہمیت ہے. ایک چھوٹا سا حادثہ آپ کو معذور کر سکتا ہے, آپ کی جان لے سکتا ہے, آپ کی فیملی ڈسٹرب ہو سکتی ہے, آپ کی فیملی ٹوٹلی جو ہے وہ 160 ڈگری یا 180 ڈگری جو ہے وہ چینج ہو سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ حادثات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے اس سے بچنے کے لیے آپ کو سیفٹی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, تو انفورسمنٹ زبردستی عمل درآمد کروائیں. زبردستی بھی آپ ہوتا ہے نا انفورسمنٹ, قانون ہے تو آپ انفورسمنٹ تو کروانی ہے. اور کنسلٹیشن, صلاح مشورہ کریں. جب صلاح مشورہ کریں گے وہ آپ کو اپنے مسائل بتائیں گے, ان کو حل کریں, تو آٹومیٹیکلی ایٹیٹیوڈ کیا ہوگا. تو ہم نے اس میں کیا کیا پڑھ لیا ہے؟ ایٹیٹیوڈ اور موٹیویشن. کمپیٹنس کسے کہتے ہیں؟ واٹ از کمپیٹنس؟ کمپیٹنس کسے کہتے ہیں؟ ایک انسان کب ماہر بنتا ہے؟ جب اس کے پاس اپنے کام کی نالج, ایبلٹی, ٹریننگ اور ایکسپیرینس آ جائے, وہ بندہ اپنے کام میں ماہر بن جاتا ہے. اس طرح فار ایگزامپل اگر آپ ڈرائیونگ سیکھ رہے ہیں تو ڈرائیونگ میں آپ کیسے ماہر بنیں گے؟ جب آپ ڈرائیونگ کی نالج لے لیں گے کہ ڈرائیونگ کیسے ہوتی ہے, کون سا گیئر ہے, کون سا کلچ ہے, کون سا اسٹیئرنگ ہے, کون سا ہارن ہے, ڈبل اشارے, یہ سب چیزیں آپ اس کی نالج آپ کو مل جائے. پھر اس کے بعد ایبلٹی, آپ کی صلاحیت ہے کہ آپ گاڑی کو کیسے چلاتے ہیں, اور ٹریننگ آپ لے لیں گاڑی چلانے کی, اور آپ کا تجربہ ہو جائے گاڑی چلانے کا, تو آپ گاڑی چلانے میں, ڈرائیونگ میں کیا ہیں, کمپیٹنٹ. اسی طرح کوئی الیکٹریکل انجینئر ہے تو الیکٹریکل انجینئر کے پاس الیکٹریسٹی کی نالج ہو, اس میں ایبلٹی ہو کام کرنے کی, وہ ٹریننگ لے لے اور اس کا ایکسپیرینس ہو جائے ان الیکٹریکل, تو اس کو ہم کیا کہیں گے. ٹھیک ہے, تو کمپیٹنس کی سمجھ آ گئی. پرسیپشن کو پڑھتے ہیں, تو پرسیپشن, رسک پرسیپشن. رسک پرسیپشن کسے کہتے ہیں؟ رسک پرسیپشن کہتے ہیں کہ ایک خطرے کو ورکر کیسے پرسیو کرے. The way a person interprets information detected by their senses. تو ایک بندہ, ایک ورکر کیسے انفارمیشن کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے, اس کو رسک پرسیپشن کہتے ہیں. تو عام طور پر دیکھیں, آپ کسی سائٹ پہ چلے جائیں تو آپ کو بیشتہاشا ہیزرڈز نظر آئیں گے. ورکر کو پتا ہوگا کہ یہ ہائٹ پہ گارڈ ریل نہیں لگی ہوئی, گر سکتا ہوں, سلاخیں نکلی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, اسٹیل بارز نکلی ہوئی ہیں, زخمی ہو سکتا ہوں, بھاری سامان اٹھا رہا ہوں, اپنی کیپیسٹی سے زیادہ مسل پین آ سکتا ہے, ٹھیک ہے, ویلڈنگ کر رہا ہوں, گلاسز نہیں پہن رہا, آنکھیں خراب ہو سکتی ہیں, ہے کہ نہیں, شوز نہیں پہنے ہوئے, پاؤں میں میخ جا سکتی. تو یہ مینس کہ مختلف قسم کے ہیزرڈز سائٹ پہ پائے جاتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہو تو ورکرز اس چیز کا خیال نہیں رکھ رہے ہوتے. ان کو پتہ ہوتا ہے خطرہ ہے, لیکن ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا, روزانہ جا رہے ہوتے ہیں, اسی طرح کام کر رہے ہوتے ہیں, ہے کہ نہیں. کیونکہ ان کا جو رسک پرسیپشن تھا وہ شروع میں ہی کیا ہو گیا ہے, بلر ہو گیا ہے, ختم ہو گیا ہے. کیونکہ آپ نئی نئی ڈرائیونگ کرنا سیکھتے ہیں تو آپ بڑا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں چیزوں کا, ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار گاڑی نہ لگ جائے. لیکن جب آپ ایک دفعہ ٹرین ڈرائیور بن جاتے ہیں تو پھر آپ بس کہتے ہیں کہ آپ 240 میں جاؤ, ہے کہ نہیں. تو مینس کہ اسی طرح جب ورکر نیا نیا سائٹ پہ آتا ہے تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار اوپر سے اینٹ نہ گر جائے, پاؤں میں میخ نہ چلی جائے, اسٹیل بارز کے ساتھ میں نہ لگ, اوپر سے ہائٹ سے نہ گر جاؤں. لیکن جیسے ایک ہفتہ 2 مہینہ گزار لیتا ہے پھر وہ اسی طرح پھر رہا. کیوں؟ کیونکہ اس کا پرسیپشن جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, بلر ہو جاتا ہے. تو پرسیپشن کیسے بلڈ اپ ہوگا؟ تو پرسیپشن بلڈ اپ ہوگا جب آپ ان 5 سینسز کو چھیڑیں گے. سائٹ, دیکھ کے ہی آپ کو خطرات نظر آئیں گے. ہیئرنگ, شور سے ہی آپ کو خطرات سنائی دیں گے. کیسے؟ گاڑی آ رہی ہے تو شور آئے گا تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یار کہیں سے گاڑی, ٹریکٹر, ڈمپر آ رہا ہے. اسمیل, اسمیل سے آپ کو پتہ لگے گا کہ یار یہ چیز صحیح ہے نہیں صحیح, یا دھواں ہے تو کہاں سے آ رہا ہے, گیس ہے تو کہاں سے لیک ہے. اسی طرح ٹیسٹ, ٹیسٹ سے پتہ لگتا ہے کہ ایک چیز خراب ہے کہ ٹھیک ہے. ٹچ سے پتہ لگتا ہے کہ یار یہ چیز جو ہے یہ نقصان دہ ہے, گرم ہے, ٹھنڈی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ انسان کی سینسز ہیں, یہ انسان کے پرسیپشن کو بلڈ اپ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر یہی سینسز روزانہ آپ ان کو یوٹیلائز نہ کر رہے ہو تو یہ سینسز آپ کو پھر دوبارہ اشارہ دینا بند کر دیں گے. پھر آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ یار اوپر سے آپ گر سکتے ہیں, بس وہ پھر نارمل بن جائے گا آپ کے لیے, ٹھیک ہے نا. تو پرسیپشن, تو پرسیپشن از واٹ
ورکر جو اپنی ان 5 سینسز کو استعمال کر کے جو انفارمیشن اپنے مائنڈ کو دے رہا ہوتا ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ رسک پرسپشن. رسک پرسپشن. ٹھیک ہے، تو پرسپشن ہم بہتر بنا سکتے ہیں ورکرز کا، یس سر. بالکل بنا سکتے ہیں. کیسے؟ اویئرنیس کمپینز، ٹریننگ دے، ورکرز کو اس طرح بٹھا کے ٹریننگ دے، ان کو سمجھائیں کہ یہ خطرات ہیں، یہ خطرات ہیں، یہ خطرات ہیں. تو وہ جو سینسز ان کی مر گئی تھیں وہ دوبارہ سے زندہ ہو جائیں گے، دوبارہ کہیں گے ہاں یار وہ تو صحیح کہہ رہا تھا، ادھر یہ خطرہ ہے. سر جی کبھی ہم لوگ بھی گئے حضور اور پشکواچی کو ورزہ. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وائلیشن نوٹس ہوتا ہے، فرسٹ وائلیشن، سیکنڈ وائلیشن، تھرڈ وائلیشن، اس طرح. پھر ہائی لائٹ کریں ہیزرڈس کو. جس طرح آپ موٹر وے پہ جا رہے ہوتے ہیں تو ادھر لکھا ہوتا ہے کہ ایس ٹی وی، ایل ٹی وی. ایل ٹی وی جو ہے وہ 120 ہو، ایس ٹی وی 110. اب آپ کو پتہ ہے کہ موٹر وے پہ 120 سے زیادہ نہیں جانا. اکثر جگہوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ از یور پارٹنر ان سیف ٹریول، کہ آپ کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ سیف ہیں. اگر آپ 240 میں جا رہے ہیں تو آپ گاڑی کو ایسے کریں گے نہیں یار سیف نہیں ہے، 120 سے کم پہ جانا چاہیے. ٹھیک ہے. اکثر جگہوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ استعمال کرنے سے پہلے ٹائر کو چیک کریں. تو آپ کہیں گے کہ یار میں تو ٹائر کو نہیں چیک کیا ہو تو میں سلو جاتا ہوں. یا ٹائر چیک کی ہو تو آپ تسلی ہو کہ ہاں میں نے ٹائر چیک کیا ہے کہ نہیں. تو جب آپ ہائی لائٹ کریں گے ہر ایک جگہ پہ لکھ دیں گے کہ یار یہ آگے لکھا ہوتا ہے آگے خطرناک موڑ ہے، تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے. اب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آگے جاؤں گا تو موڑ تو آئے گا نا، پتہ لگ جائے گا، لیکن پھر بھی لکھا ہوتا ہے کہ آگے خطرناک موڑ، تاکہ آپ کو وہ چیزیں ہائی لائٹ ہوں، آپ کا پرسیپشن بلڈ اپ ہو. ٹھیک ہے نا. اسی طرح انشور ایڈیکویٹ لائٹنگ از اویلیبل. اور اس بات کا خیال رکھیں کہ روشنی ہونی چاہیے. اب اندھیرا ہوگا تو پھر تو نظر ہی نہیں آئے گا. اندھیرے میں ہیزرڈ نظر آئیں گے نہیں. اور اسی طرح ڈسٹریکشن کو کیا کریں؟ کم، ریڈیوس ڈسٹریکشن. نوائز ہونی چاہیے، نوائز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ شور ایسی چیز ہے، نوائز یہ آپ کی اٹینشن ڈائریکٹلی ڈائیورٹ کرتی ہے. جس طرح فار ایگزامپل ایک دم یہاں پہ کسی کے موبائل پہ کال آ جائے، سب اس کی طرف دیکھیں گے. باہر سے شور آئے سب اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ نوائز ایسی چیز ہے جو کہ انٹینشن ڈائریکٹ ڈائیورٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو نوائز ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ 3 چیزیں انسان کے بیہیویئر کو افیکٹ کرتی ہیں. انڈیویجول، جاب، آرگنائزیشن. جو آرگنائزیشن ہم نے پڑھا، جاب پڑھا، انڈیویجول. ٹھیک ہے. پھر تو اس ٹاپک کو پڑھ لیں آپ انشاءاللہ. کل پھر ہم جو اس کا مین ٹاپک ہے وہ کل ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے. انك جبت الخدمه الموجودة، كيف بعد شكل ناس